ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ اپنی بیوی اور ایک سندر سے چھوٹے سے بچے کے ساتھ رہتا تھا جس کا نام ایتھن تھا۔ بادشاہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ جب بادشاہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے تو جنگل میں ہی کھو گئے۔ جنگل میں گھومتے گھومتے اچانک بادشاہ کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جو کہ اسلا نام کی ایک خطرناک جادوگرنی تھی۔ مہاراج، آپ کو گھر پہنچانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، پر بدلے میں آپ کو مجھے وہ پہلی چیز دینی ہوگی جس کو آپ گھر جانے کے بعد چھوئیں گے۔ پھر ٹھیک 1 سال کے بعد میں اسے لینے کے لیے آؤں گی۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین کیوں کرنا چاہیے؟ میں واپس جانے کا راستہ خود سے ڈھونڈ لوں گا۔ ذرا پھر سے سوچئے، پہلے سے ہی اندھیرا ہو گیا ہے اور یہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ آپ یہاں سے اتنی آسانی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اپنی جان بچانے کے لیے یہ قیمت بہت سستی ہے۔ شاید یہ صحیح ہے، ویسے بھی گھر جانے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے گرم کوٹ کو پہنوں گا۔ وہ پہلی چیز ہوگی جس کو میں چھوؤں گا۔ بنا ہچکچاہٹ میں اسے کئی کوٹوں کا بیوپار کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سے سہمت ہوں، تم مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اسلا جادوگرنی نے فوراً اپنی چھڑی گھمائی تو کچھ ہی دیر کے بعد راجا نے خود کو اپنے محل میں پایا۔ پھر بادشاہ اپنے محل کی طرف جانے لگا، حالانکہ راجکمار ایتھن اپنے بابا کو گلے لگانے کے لیے آگے دوڑا۔ بادشاہ نے اسے زوردار جھٹکا دیتے ہوئے پیچھے کیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس نے کیا وعدہ کیا ہے۔ بیوی یہ سن کر ڈر گئی۔ انہوں نے اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا اور ایتھن کو ایک اناتھ لڑکی کے ساتھ بدلنے کا فیصلہ کیا اور ایک غریب کسان فیملی کو ایتھن کی ذمہ داری سونپی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد جادوگرنی بادشاہ کے پاس آئی اور ان سے وعدہ نبھانے کے لیے کہنے لگی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لڑکی راجکماری ہے، وہ اسے لے گئی اور ادھر بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جادوگرنی کو پتہ نہ چل جائے، اسی لیے وہ کئی سالوں تک ایتھن کو واپس نہیں لے کر آئے اور بدلے میں کسان کو بہت ساری دھن دولت بھی دے دی۔ جب ایتھن بڑا ہوا تو وہ ایک بہادر اور ناڈر نوجوان بن گیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو بادشاہ اور ملکہ نے اسے پوری سچائی بتانے کا فیصلہ کیا۔ ایتھن، آپ ہمارے اکلوتے بیٹے ہیں جو ہمارے بعد اس راجہ کو سنبھالو گے۔ آپ کو جادوگرنی سے بچانے کی خاطر بچپن میں ہمیں جوزفینا سے بدلنا پڑا۔ بیچاری جوزفینا، اسے میری وجہ سے کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑا ہوگا۔ اگر میں نے اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا تو میں ایک اچھا راجہ نہیں بن سکتا۔ مجھے اسے اس خطرناک جادوگرنی سے بچانا ہوگا۔ ہاں، مجھے بھی جوزفینا کے لیے افسوس ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے واپس لے کر آئیں گے۔ پھر راجکمار نے اپنے بابا سے اس جنگل کا پتہ پوچھا۔ بادشاہ نے اسے بتا دیا۔ پھر رحم دل شہزادہ بینز کا ایک تھیلا لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے بھی وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا۔ ایتھن نے یہ محسوس کیا کہ یہ بالکل اسلا کی طرح دکھتی ہے۔ جادوگرنی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ایتھن کو خوشی ہوئی۔ میں نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا لیکن چلتے چلتے اس جنگل میں کھو گیا ہوں۔ لیکن خیر، کیا آپ مجھے کسی بھی کام کے لیے نوکری پر رکھنا چاہیں گی؟ مجھے گھر پر کام کرنے کے لیے کسی کی ضرورت تو ہے، پر میرے گھر کا کام بہت تھکا دینے والا ہے۔ اگر تم نے صحیح سے کام نہیں کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گی۔ واہ، کیا بات ہے! مہربانی کر کے آپ مجھے کام پر رکھ دیں، میں بہت طاقتور ہوں اور سارے کام کر سکتا ہوں۔ یہ کتنا مورخ ہے! یہ نہیں جانتا کہ میں ایک جادوگرنی ہوں اور اس سے ایک قدم آگے ہوں۔ اگر یہ اپنا کام پورا نہیں کرتا تو میں اسے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔
जो मैं करना चाहूँ, जैसे इसकी आत्मा पर कब्जा करना, इसको बुरी तरह डराना या इसको बलिदान के तौर पर इस्तेमाल करना। हा 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 हा। ये हुई ना बात। ठीक है, मैं तुम्हें कहाँ पर रखती हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा मैंने तुम्हें कहा है। अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना। रास्ते में ईथन ने इसकी बात मानी और बिल्कुल भी बात नहीं की। इसला बहुत ही तेज थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ईथन चुपके से बीन्स को गिराता जा रहा है रास्ते को याद रखने के लिए। कुछ ही देर के बाद वो एक बड़ी सी चट्टान के पास पहुंच गई। इसला ने कुछ मंत्र पढ़ा और 3 बार अपना पैर जमीन पर मारा। फिर चट्टान से एक बड़ा सा पत्थर एक साइड पर हुआ और ईथन ये देखकर हैरान हो गया। मेरे पीछे आओ, लेकिन याद रखना हर सूरत पर तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना है, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगे। इसला इसको अंदर ले गई और अंदर जाते ही वो जादूगरनी के घर को देखकर हैरान रह गया। हाँ, इतना आलीशान घर और घर के बाहर एक खूबसूरत घोड़ा भी बंधा हुआ था जो कि बहुत शरारती था। घर के अंदर एक खूबसूरत नौकरानी इंतजार कर रही थी जो कि जुस्फीना थी। इसने इसे झुककर सलाम किया। वाह, ये कितनी खूबसूरत है, क्या यही जुस्फीना है? इसला ने कहा, तुम आराम कर सकते हो और कल से तुम्हें काम करना होगा। ये तुम्हें बताएगी कि तुम्हें कहाँ सोना है। फिर जोसफीना इसे एक कमरे में ले गई। ईथन इससे बात करना चाह रहा था, लेकिन इसने इसे रोक दिया क्योंकि जादूगरनी इन दोनों को देखने के लिए आई थी। फिर जोसफीना उदास होकर वहां से चली गई। अगले दिन इसला ने कहा, तुम्हें घोड़ों के लिए काफी सारा घास काट कर लाना होगा और मेरे आने से पहले पहले अस्तबल को भी साफ करना होगा। अगर तुम ये करने में कामयाब ना हुए तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। घास काटना और सफाई करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसला इतना कहकर वहां से चली गई। जोसफीना आई और इसने ईथन से पूछा, इसने आपको क्या काम दिया है? आप फिक्र मत करें, घास काटना है और अस्तबल को साफ करना है जो कि बहुत आसान है। इसका घोड़ा बहुत तेज है, इसका पेट कुएं जितना है जिसको आप कभी नहीं भर पाएंगे और इस वजह से आप अस्तबल को भी नहीं साफ कर पाएंगे। हाँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको ऐसे करना चाहिए। हा हा हा। ईथन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे जोसफीना ने कहा था। इसने घोड़े के आगे घास का ढेर लगा दिया। फिर ईथन एक रस्सी लेकर आया। घोड़ा बोला, ये लड़के, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने बहुत ज्यादा खाया तो मैं तुम्हारा मुंह इस रस्सी से बांध दूंगा, और तुमने अगर अस्तबल को गंदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस खूंटे से बांध दूंगा। हाँ? घोड़ा परेशान हो गया और समझ गया कि ये कोई कठोर मालिक है, इसीलिए उसको इसका हुक्म मानना पड़ा। फिर ईथन ने अस्तबल को साफ करना शुरू किया। जब वो सफाई कर रहा था तो इसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। इसने इसे उठा लिया। जब इसरा वापस आई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि घोड़े के आगे अभी तक घास भी पड़ा हुआ है और अस्तबल भी साफ है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें ऐसा करने को किसी ने कहा है? मैडम, मैंने इसे खुद से किया है। अच्छा, कल भूसे के एक बड़े ढेर में से एक ढेर तुम्हें घर लाना होगा, और अगर एक दिन का भी पीछे बचा तो तुम्हारी खैर नहीं। वाह, भूसे के ढेर को वापस घर लेकर आना है, ये तो बहुत आसान है। इसने आपको क्या करने को कहा है? आप फिक्र मत करें, भूसे के ढेर को घर लेकर आना है। हाँ, ये इतना आसान नहीं है। जैसे ही आप भूसे के ढेर को ठेले में रखेंगे तो वो फिर से जमीन में उग जाएंगे।
اور آپ اسے کبھی بھی اکیلے پورا نہیں کر سکتے، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ فکر مت کریں، جیسے میں کہتی ہوں ویسے کریں۔ اگلے دن ایتھن گھوڑے کو گھاس کے میدان میں جلد ہی لے گیا۔ اس نے گھوڑے کو اس رسی سے باندھ دیا جس سے بھوسے کے ڈھیر کو باندھا ہوا تھا۔ پھر ایتھن اس بھوسے کے ڈھیر پر بیٹھ گیا اور اسے گننا شروع کیا۔ 1 2 3۔ یہ لڑکے کیا کر رہے ہو آپ؟ میں جنگل میں چھپے ہوئے بھیڑیوں کو گن رہا ہوں۔ ہاں؟ یہ سن کر گھوڑا گھبرا گیا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ گھاس کے ڈھیر کے ساتھ اوپر بیٹھے ہوئے ایتھن کو بھی اس نے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ جڑ سے اکھڑ جانے کے بعد بھوسا پھر سے نہیں اگا۔ شام کے ٹائم میں جب اسلا واپس آئی تو وہ بنجر زمین کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ ایتھن خوشی سے اس کے پاس کھڑا تھا۔ تم اسے اکیلے نہیں کر سکتے، تمہاری کس نے مدد کی ہے؟ میڈم، میں نے اسے خود سے کیا ہے۔ اس گھر میں صرف جوسفینا ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے۔ ہاں بالکل وہی ہے۔ کیا یہ دونوں مجھے دھوکہ دینے والے ہیں؟ اچھا، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ بعد میں تم اس نوکرانی کے ساتھ مجھ سے ملنے آؤ۔ تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہو۔ میں تم دونوں کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ایتھن واپس گھر کی طرف چلا گیا۔ میری باتوں کو نہ ماننے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایتھن نے آگے بڑھ کر ساری بات جوسفینا کو بتا دی۔ ارے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ اب وہ ہم دونوں کو مارنا چاہتی ہے۔ اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ اس رات وہ ایک ساتھ بھاگ گئے۔ ان بینز کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے جو ایتھن نے یہاں آتے ہوئے گرائے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ ابھی تک کوئی نہیں آیا تو اس جادوگرنی نے اپنے جادوئی بال کا استعمال کیا۔ اس نے اسے گھمایا اور اس پر کچھ منتر پڑھا۔ اس نے اس میں دیکھا کہ وہ بھاگ گئے ہیں۔ وہ اپنے جادو کی مدد سے وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ واہ، میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے۔ اب تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ پھر اس نے ان دونوں پر وار کیا اور ایتھن زخمی ہو کر گر گیا۔ ایتھن، آپ کیسے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایتھن نے آنکھ کھولی اور ساتھ ہی ایتھن کی جیب میں سے چمکتا ہوا پتھر نیچے گر گیا۔ جوسفینا کی نظر جیسے ہی اس پتھر پر پڑی تو اس نے فوراً سے اسے اٹھایا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ یہ تو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے اور اسی میں اس کی طاقت بھی ہے۔ تم میرے وار سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اور میرا موتی تمہارے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ابھی کے ابھی مجھے واپس کرو۔ اے جادوئی موتی، تم میرے لیے اسلا کو بند کر دو۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، مجھے باہر نکالو۔ ایتھن اور جوسفینا نے اس موتی کو پھر زمین میں گاڑ دیا اور پھر واپس اپنے محل کی طرف چلے گئے اور ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگے۔ آہ آہ آہ، تم نے کر دکھایا۔